السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے نا اقلاب اس کو سمجھیں گے۔ بیسیکلی یہ نون ساکن کے جو قواعد ہیں انہی کے اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اظہار اور ادغام اور اقلاب اور اخفا یہ آلموسٹ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اقلاب کی طرف آتے ہیں، پہلے اس کی پہچان کریں۔ جب نون جو ساکن ہے، دیکھیں نون کے اوپر جو جزم پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین ان دونوں کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے۔ چھوٹا سا قرآن پاک میں با بھی لکھا تھا، با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ اقلاب کیسے ہوگا، اس کو بولا کیسے جائے گا، وہ انشاءاللہ میں آگے سے بتاتی ہوں۔ یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز جو ہوگی وہ میم کی آواز میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب ناک میں ہم اس کو نرمی سے منہ بند کر کے غنہ کیا جائے گا۔ علامت کے طور پہ اس کے اوپر بعض اوقات میم ساکن کے اوپر یہ چھوٹا سا آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوتی ہے، اکثر قرآن پاک کے اندر ہی لکھی ہوتی ہے چھوٹی سی۔ میں نے اسپیشلی ریڈ کلر میں آپ کو مینشن کی ہے۔ لیکن رول یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کے بعد، ٹھیک ہے، ان دونوں کے بعد اس طرح سے میں دیکھیں نا، من بعدی، دیکھیں نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با لکھا ہوا آ رہا ہے چھوٹا سا، من بعدی۔ تو اس طرح سے یہاں پہ یہ ہونٹ کو بند کر کے تھوڑا سا پڑھا جائے گا۔ اور ایگزامپلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسے یہ سب سے پہلے شیئر کی ہے میں نے کہ من بعدی، ایسے ہی ہے، اس لیے اس کے علاوہ میم، دیکھیں نون ساکن ہے، پہلے میں نون ساکن والی مثالیں دے رہی ہوں، پھر تنوین کی بتاتی ہوں۔ نون ساکن ہے، اس کے آگے دیکھیں باخیلا، اس سے پہلے کیا لفظ آ رہا ہے؟ اس کے فوراً بعد با آ رہا ہے، مم باخیلا، مم باخیلا۔ اب تنوین کا رول دیکھ لیتے ہیں۔ کاف کے آگے را کے کرامن، یہ تنوین ہے نا، تنوین تکرامن، لیکن آگے کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے۔ تنوین آ گئی نا، دیکھیں زیر کے ساتھ، دو زبر دو زیر، تنوین کو ذہن میں رکھیں۔ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے۔ پھر وہی چیز کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آئے گا؟ با۔ میں نے ریڈ کلر میں مینشن بھی کیا ہوا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کرام بررہ، کرام بررہ۔ دیکھیں میں نے من نہیں کیا، من نہیں کرنا، اس کو اظہار نہیں کرنا بلکہ مم، کرام بررہ۔ اسی طریقے سے سمیع، سمیع بصیر، دیکھیں سمیع بصیر، آگے دو پیش آ رہی ہیں تنوین، اس کے بعد با آ رہا ہے، تو سمیع، دیکھیں ایسے منہ کو تھوڑا سا بند کریں، سمیع بصیر، سمیع بصیر۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ہے، نون ساکن، دیکھیں درمیان میں آ رہا ہے یہ چیز، اس لیے یہ بھی ایگزامپل ضرور تھی۔ ان، نون ساکن، اس کے بعد کیا آ رہی ہے؟ با، اور اس کے بعد آپ کو میم آٹومیٹیکلی مل جائے گی۔ پہچان لیکن ضروری ہونی چاہیے، یہ میم کیوں آیا اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ انبئونی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انبئونی نہیں پڑھا جائے گا، یہ غلطی ہے بہت زیادہ۔ انبئونی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ انبئونی، انبئونی۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ بھی نون درمیان میں تھی اور اس کے بعد با تھا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ نون ساکن کے بعد دیکھیں با آ رہی ہے، یہ بھی درمیان میں ہے۔ بذنبہم، بذنبہم، 2 سیکنڈ کے لیے ہونٹ کو بند رکھنا ہے، بذنبہم، بذنبہم، اس طرح سے۔ اب یہ نہیں کہ اچھا خاصا غنہ نہیں کرنے لگ پڑنا، لیکن اس کو ہونٹوں کے ساتھ بند کرنا ہے۔ دیکھیں نون ساکن، رول کو یاد رکھیں، نون ساکن کے بعد کیا آ رہی ہے؟ با،
یہاں پہ تنوین کے بعد کیا آ رہی ہے؟ با. یاد رکھیں ان چیزوں کو. یہ بھی دیکھیں تشدید ہے، سوری یہ تنوین ہے، دو پیشے ہیں. بحلم، سوری بی تو ہے ہی نہیں ہے، حلم. تو کیوں میں نے کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے. بے شک وہ با زیر بی ہے، با پیش بو ہے، لام نون جو بھی ہے، با آ رہی ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش آ رہی ہے، آپ نے ایسے ہی ادا کرنا ہے. حلم بہذا، حلم بہذا، حلم بہذا. ایک آخری مثال کو بھی دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اب دو زبر ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہی ہے. تو ہم نے آمدم، آمدم بعیدا، آمدم بعیدا، آمدم بعیدا. کیوں ہم نے کیا تنوین کے بعد غنہ؟ اور اس کو بیسیکلی غنہ میں آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ آپ غنے سے بہت زیادہ اچھی طرح واقف ہے نا. اس کو غنہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہلکا غنہ، نرمی سے. لیکن جب آپ کو کوئی اور پوچھے تو آپ کو کیا پتہ چلنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اقلاب کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں اقلاب کرنا. جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین ہوگی اس کے بعد با آئے گا تو اقلاب کیا جائے گا. ہون کو تھوڑی سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بند کیا جائے گا. آمدم بعیدا، آمدم بعیدا. اقلاب کرنا اس کو کہتے ہیں. اور آپ کو قرآن میں آٹومیٹکلی یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا یہ میم کی نشان بھی مل جائیں گے.